بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ النصر پڑھی گئی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب پہنچ چکے مدد اللہ کی اور فیصلہ، فتح سے مراد فیصلہ۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تو دیکھے لوگوں کو داخل ہوتے دین میں افواجاً، غول کے غول۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو پاکی بول اپنے رب کی خوبیاں۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور گناہ بخشوا اس سے۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ دوستو، کل تھوڑی سی بات ہوئی تھی اور یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ یہ سورہ نصر میں جہاں اس بات کی بشارت ہے کہ لوگ جوک در جوک، غول در غول، جماعت کی جماعت دین اسلام میں داخل ہوگی، تو اللہ رب العزت نے ہمارے حضرت کو 4 چیز کی ہدایت کی کہ جب لوگ دین میں داخل ہوں تو شکر کے طور پر اللہ کی تسبیح کیجیے اور اللہ کی حمد بیان کیجیے اور استغفار کیجیے اور اللہ کی طرف رجوع اختیار کیجیے۔ شکر پر بھی میں نے بتا دیا تھا آپ کو، اور یہ فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت تو مکے ہی میں ہوئی اور نبوت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے ہی میں اللہ پاک نے عطا کی، لیکن مکے کی سرزمین پر کار نبوت یعنی اشاعت پیغام نبوت یا اللہ کی توحید بذریعہ رسالت مشرکین مکہ نے دوبھر کر دیا، تو اللہ رب العزت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے جائیں۔ جی، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لے گئے، اور پھر جب اللہ کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی کہ مکہ فتح ہوگا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بیت اللہ جو اللہ کا دار السلطنت ہے، کل بات آئی تھی آپ کے سامنے، وہ قیامت تک کے لیے شرک سے، کفر سے پاک ہو جائے گا، اور اللہ کے گھر کو شرک سے، کفر سے پاک کریں گے کون؟ نبی پاک خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قیامت تک اس سرزمین پر بت کی پوجا نہیں ہوگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اور توحید کا علم، اللہ کے نبی کی نبوت و رسالت اور اللہ کی وحدانیت قائم رہے گی۔ اس شکر میں اللہ نے کہا کہ اللہ پاک کی تسبیح کیجیے۔ اس میں 2 بات ہے دوستو،
جیسا کہ کل بتایا تھا، ایک تو یہ بھی کہ لوگ خوب دن میں داخل ہوں گے. کیوں؟ عرب کے لوگ جو قبائل تھے منتشر، عرب منتشر قبیلوں میں تھے، جگہ جگہ ٹھہرے تھے، ایک گاؤں بستی تو ان کی تھی نہیں جیسے آج کل ہے. تو ان کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام واضح ہو چکا تھا کہ اللہ یعنی معبود ایک ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی برحق ہیں. اور لوگوں نے مختلف زاویے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آزما لیا تھا، اور اب ان کی آزمائش میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق تھے. لیکن ہمارے ماحول میں بھی ہے، ایک آدمی 100% دین پر عمل کرنا چاہتا ہے اور چاروں طرف ماحول اس کے خلاف ہے، تو وہ بیچارہ گھبراتا ہے کہ یار 32 زبان کے دانت کے بیچ میں ایک زبان کیا ہے. کیوں بھائی؟ میں کب تک لوگوں کا مقابلہ کروں گا، کب تک سب سے میں پنگا لوں گا؟ تو مشرکین جو ادھر ادھر تھے پھیلے ہوئے، انہوں نے ایک بات سوچ لی، کہا ہے تو یہ نبی برحق، لیکن اگر ان کا غلبہ ہو گیا تو غلبہ ہو جانے کے بعد پھر ہم کو کسی سے کوئی مزاحمت نہیں ہوگی اور اسلام میں داخل ہونا آسان ہو جائے گا. جب فتح مکہ ہو گیا، فتح مکہ کی بہت تفصیل ہے، اتنی لمبی تفصیل کی سنائیں گے تو مہینوں لگ جائے گا، وہ آپ پر یہ تاریخ میں جا کر کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی ہیں اور نبی یہ برحق ہے. ایک دفعہ حضور کے پاس جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے اور کہا کہ اے نبی اللہ، آپ بادشاہ بننا پسند کرتے ہیں یا تواضع اختیار کر کے بندہ بننا پسند کرتے؟ تو حضور نے فرمایا میں بندہ بننا پسند کرتا. تو داخل جب مکے میں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی پیشانی کو تواضعاً آپ نے جھکا لیا. ہوتا یہ ہے کہ انسان جب فاتحانہ داخل ہوتا ہے تو سینہ تان کے داخل ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضعاً اللہ رب العزت کی کبریائی کے سامنے سر جھکا لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہت سارے اس دن واقعات ہوئے، اس میں سب سے بڑا واقعہ یہ ہوا کہ اب تک ابو سفیان مخالف تھے، تو ابو سفیان مکے میں ان کا ایک بڑا مقام تھا، وہ بہت پریشان ہوئے کہ آج تو بس ہمارا صفایا ہی ہو جائے گا. لیکن نبی اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام اعلان کیا، کسی صحابی نے کہہ دیا کہ الیوم یوم الملحمہ. ملحمہ بولتے آپ دیکھا ہوگا گوشت کی دکان پر لکھا رہتا ہے ملحمہ، یعنی گوشت سکہ بوٹی، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا گوشت کو. تو کسی نے یہ کہا، یہ پیغام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک پہنچا تو آپ نے فرمایا نہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے. یعنی فاتحانہ طور پر ہم جو داخل ہوئے ہیں تو یہ نہیں کہ ہم اپنا انتقام لینے کے لیے سب کو کاٹ دیں گے، جی کاٹنے کا واقعہ نہیں، کام آج رحم کریں گے، جی آج کے دن ہم رحم کریں گے. چنانچہ رحم کیا. اللہ کہ کتابوں میں آتا ہے کہ چند لوگوں کے نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو مٹا دو. چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معمور کیا گیا. تو خالد تو سیف من سیوف اللہ تھے، آپ پڑھ چکے، وہ اللہ کی تلوار تھے. انہوں نے دبا کے لوگوں کو قتل کیا. تو قریش کے کچھ لوگ آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو خالد صفایا کر دیں گے قریش کا. تو حضور نے ایک شخص کو بلایا اور کہا جا کے خالد سے کہو کہ قتال روک دیں. کیا کریں؟ قتال، لوگوں جو قتل کر رہے ہیں وہ رک جائیں. یہ جو کہ قاصد، تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا ہے کہ قتال تیز کر دو، آپ جلدی مت کیجیے. پورا واقعہ سنیے تاکہ وحد اللہ کی توحید سمجھ میں آپ.
تو حضرت خالد نے دبا کے قتل کیا اس دن، تقریباً 50 لوگوں کو قتل کیا انہوں نے، چن چن کے قریش کے لوگوں کو قتل کیا انہوں نے۔ پھر صحابی آئے یا قریش کے کوئی صاحب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قاصد گئے تھے انہوں نے بجائے یہ کہنے کے کہ قتال روکو کہا تیز کر دو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں ہے کہ اپنا امامہ مبارک ایک صحابی کو دیا اور کہا کہ جا کے کہو خالد کو کہ قتال روک دے۔ چنانچہ یہ گئے اور کہا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتال روک دو، تو اب انہوں نے قتال روک دیا۔ جب کام معاملہ صاف ہو گیا، خالد آئے اور ان صحابی کو پوچھا گیا کہ آپ کو تو کہا گیا تھا کہ جا کے کہو روکنے کے لیے، تو آپ نے کہا کیوں کہ تیز کرو؟ انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اريد وانت تريد ولكن اللہ تعالی یفعل ما یرید۔ سمجھو توحید، کہا میں تو آپ ہی کی بات کہنا چاہتا تھا ان کو کہ قتال روکو، میں بھی یہی چاہ رہا تھا اور آپ بھی یہی چاہ رہے تھے، ولیکن اللہ تعالی یفعل ما یرید، لیکن میری زبان میرے قابو میں تو نہ تھی، یہ اللہ میری زبان سے نکلا، گویا کہ میں اپنے سے خود نہیں بولا، میری زبان سے یہی نکل رہا تھا کہ قتال تیز کرو، اس لیے اللہ کو یہی منظور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مواخذہ نہیں کیا، سمجھ گئے کہ اللہ کی مرضی، اسی لیے دوبارہ جو صحابی کو بھیجا امامہ دیا تاکہ اب ان کی زبان نہ پھسلے۔ اچھا بابا خیر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من دخل فی بیت اللہ الحرام فہو آمن، جو بھی مجرم ہوگا، مشرک ہوگا، جو بیت اللہ میں آ جائے اس کو امن ہے، اس کو کیا ہے؟ اب اس کو کوئی قتل وتل نہیں کرے گا، اس سے کوئی تعارض نہیں ہوگا، تعارض نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک بات بڑی عجیب کہا دی کہ من دخل فی دار ابی سفیان فہو آمن، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان مل گیا۔ یہ بات ابو سفیان کو اتنی لگی کہ میں تو پوری زندگی دشمن رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بیت اللہ کے برابر مجھے حرمت کا مقام دے دیا گیا، یہی بات اس کے دل میں گھر کر گئی اور مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل خلق اور سیرت۔ کتنا منٹ ہو گیا بھائی؟ رہنے دو، میرے خیال سے 12 منٹ ہو گیا، تو رہنے دو بس، کوئی جلدی تو نہیں ہے، اگر ہم زندہ رہے تو سورت پوری کر لیں گے، ایک آدھ ہفتہ میں ویسے ہی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کل آگے یہیں سے بات کریں گے، کل کریں گے بات اس پر کہ یہ تسبیح کیا ہے اور حمد کیا ہے اور استغفار کیا ہے اور توبہ کیا ہے، اس کی وضاحت کریں گے۔ چلو سبحان اللہ و بحمدہ۔